رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پڑھ رہے ہیں، ہم ان کی حیات طیبہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اب ہم ہجرت کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی، اور 3 سال آپ نے چھپ کر تبلیغ کی، چونکہ اللہ کا حکم یہی تھا۔ پھر 10 سال آپ نے وہاں کھل کر تبلیغ کی، کیونکہ اللہ کا یہی حکم تھا۔ اور سن 10 نبوی میں 6 لوگ، اور پھر سن 11 نبوی میں 12 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، اور ایک بیعت کی جسے بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سن 13 نبوی میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اور 70 یا 75 کے قریب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، اور یہ دوسری بیعت عقبہ تھی جو ہوئی۔ اور یہ مدینہ سے آنے والے لوگ تھے جو حج کے لیے آتے تھے، اور وہاں پہ خبریں پہنچ چکی تھیں کہ ایک مکہ میں ایک شخص ہے جو کہ خود کو نبی کہتا ہے، اور ہم نے یہ سارا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا کہ وہاں پہ یہودی آباد ہو گئے ہوئے تھے مدینہ میں، اور وہ کافی اسٹرانگ ہو چکے تھے وہاں پہ، اور وہ اوس اور خزرج جو بڑے قبیلے تھے مدینہ کے رہنے والوں کے، تو ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہمارا نبی آئے گا تو ہم تم سے لڑیں گے، اور ان کو ڈراتے تھے اس بات سے۔ تو اس میں جب ان کو لگا کہ یہ کہہ رہے ہیں نبی ہیں، تو وہ بھی ملتے تھے، اور پھر جب وہ سنتے تھے باتیں اور جب قرآن سنتے تھے تو ان میں لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اسلام کی کرنیں مکہ سے باہر بھی پھیل رہی تھیں۔ جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی، اسلام کفر و جہالت کے لوکدک صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات تج کر کے اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے، ابتدائی راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے۔ پھر سفر بھی ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے، معلوم نہیں کہ آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و الم رونما ہوں گے۔ مسلمانوں یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی، اور مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ہجرت کی، اور چند جو ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، اور چند لوگوں کے واقعات ہم پیش کرتے ہیں۔ سب کے تو بتانا بہت مشکل ہے، لیکن کچھ کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیگم، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں؟ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی۔ اس پر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو بھی تاؤ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی طرف کھینچا۔ اس طرح ابو سلمہ جو ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ لے گئے، اور ان کے بیٹے کو ان کے گھر والے لے گئے۔ خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کا سفر تنہا کیا،
اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح ابطحا پہنچ جاتی جہاں یہ سارا ماجرا پیش آیا تھا، اور شام تک روتی رہتی۔ اسی حالت میں ایک سال گزر گیا۔ بالآخر ان کے گھرانے میں کسی آدمی کو ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے، اسے خواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو ان کے دھدیال سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ راستے میں ان کو عثمان بن ابی طلحہ مل گئے اور انہوں نے ان کو پیشکش کی کہ وہ ان کو مدینہ تک چھوڑ آئیں گے، اور جب قبا کی آبادی نظر آئی تو وہ بولے کہ یہ شوہر تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے اور تم چلی جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد وہ مکہ لوٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے۔ اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو، تو باخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صہیب نے نفع اٹھایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن عاص بن وائل نے آپس میں یہ طے کیا کہ فلاں جگہ صبح اکٹھے ہو کر وہیں سے مدینہ کو ہجرت کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وقت مقررہ پر آ گئے، لیکن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا۔ پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قبا میں اتر چکے تو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل اور اس کے بھائی حارث پہنچے۔ تینوں کی ماں ایک تھی۔ ان دونوں نے عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دیکھ کر وہ عیاش سے کہا عیاش دیکھو خدا کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہو۔ خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوئیں نے اذیت پہنچائی تو وہ کنگھی کر لے گی، اور اسے مکہ کی کڑی دھوپ لگے گی تو وہ سائے میں چلی جائے گی۔ مگر عیاش نہ مانے، انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز رو ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا، اور ان لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت لگے تو نکل بھاگنا۔ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہو کر ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا بھئی یہ میرا اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم مجھے اپنی اس اونٹنی پر پیچھے بٹھا لو۔ عیاش نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی۔ ان دونوں نے بھی اپنی سواریاں بٹھائیں تاکہ ابو جہل عیاش کی اونٹنی پر پلٹ آئے، لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک عیاش پر ٹوٹ پڑے، انہیں رسی سے جکڑ کر باندھ دیا اور اسی بندھی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اس اپنے بے وقوف کے ساتھ کیا ہے۔ عازمین ہجرت کا علم ہو جانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین جو سلوک کرتے تھے اس کے یہ 3 نمونے ہیں۔ حضرت عمر نے تو بہت کھلم کھلا بتا کر ہجرت کی، اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ لوگ چھپ کر ہجرت کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ آگے پیچھے پے در پہ نکلتے ہی رہے۔ چنانچہ بیعت عقبہ کبریٰ کے صرف 2 ماہ چند دن بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ ان دونوں حضرات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک رکھا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا ساز و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے حکم خدابندی کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رخت سفر بندھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے۔ یہ لاوے کی دو پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک نخلستانی علاقہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ ہی آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ذرا رکے رہو، کیونکہ توقع ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں بھی 4 ماہ تک ببول کے پتوں کا خوب چارہ کھلایا۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما تیار ہو کر نکل گئے ہیں اور بال بچوں اور مال و دولت کو لاد پھاند کر اوس اور خزرج کے علاقے میں جا پہنچے تو ان میں بڑا کوہرام مچا، غم و غم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایسا رنج و قلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کے بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کمال کی عادت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ قوت تاثیر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں کتنی عظیمت و استقامت اور کیسا جذبہ فداکاری پایا جاتا ہے۔ پھر اوس و خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت و قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، اور ان دونوں قبائل کے اکلا میں صلح صفائی کے کیسے جذبات ہیں، اور کئی برس تک خانہ جنگی ترقیاں چکھنے کے بعد اب باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے کے لیے کس قدر آمادہ ہیں۔ انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک کا بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کی کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ ملک شام سے صرف مکہ والوں کی سالانہ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی۔ اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی، اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ راستہ پرامن رہے۔ ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یثرب میں اسلامی دعوت کے جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کے صف آرا ہونے کی صورت میں مکے والوں کے لیے کتنے خطرات تھے۔ چونکہ مشرکین کو اس گھمبیر خطرے کا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لیے چیلنج بن رہا تھا، اس لیے انہوں نے خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کر دیا، اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد اور دعوت اسلام کے علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 ماہ بعد مکے کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا، اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔ موضوع بحث ایک ایسے قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ بعجلت تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کو کلی طور پر مٹا دیا جائے۔ اس خطرناک اجتماع میں قبائل قریش کے تقریباً سبھی نمایاں چہرے شامل تھے۔ ابو جہل بن ہشام، تیمہ بن عدی، حارث بن عامر، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، نضر بن حارث، ابو البختری بن ہشام، زمہ بن اسود، حکیم بن حزام، نبیہ بن حجاج اور منبع بن حجاج، امیہ بن خلف، مختلف قبیلوں کے یہ سارے ہی لوگ تھے، اور یہ سب وقت مقررہ پر دارالندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت میں ابا اوڑھے راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ کون سے شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا کہ میں اہل نجد کا ایک شیخ ہوں، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہوں،
باتیں سننا چاہتا ہوں اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو کی خیرخواہ مشورے بھی دے سکوں۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے، چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی رگانکت ہو جائے گی۔ مگر یہ جو شیخ نجدی تھے، یہ جو شیطان تھا، اس نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور کتنے میٹھے بول ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ بعید نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنانے لینے کے بعد تم پر چڑھائی کر دے اور تمہارے سارے شہر کے اندر رون کر تم جیسا سلوک کرنا چاہے وہ کرے۔ اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ ابو البختری نے کہا اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر سے انجام یعنی نعوذ باللہ موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلا زبیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ یہ پہلے لوگ گزرے تھے جن کے ساتھ انہوں نے یہی سلوک کیا تھا۔ پھر یہ شیطان بولا شیخ نجدی، نہیں خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، اور کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے تو اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر دیں، لہذا یہ بھی مناسب نہیں، کوئی اور رائے سوچو۔ یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رد کر چکی تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا۔ اسے پیش کرنے والا مکے کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نصب اور باقا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں اور اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح یک بارگی تلوار مار کر نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ جیسے ہی ایک آدمی نے تلوار ماری ہو یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے، لہذا دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ یہ جو شیطان شیخ نجدی تھا وہ بولا بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، باقی سب اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کیا اور ممبران اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد پر عمل فی الفور کرنا ہے۔ یہ باعث بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا، اور اس کے فوراً بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں ہجرت کا کہا، اور ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ یہ ابھی آج کے لیے اتنا ہی، اور اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس کو پڑھتے ہوئے اپنی زندگیوں کی طرف نظر ڈالیں اور ہم دیکھیں کہ ہمیں کس کس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے حالات، ان کے واقعات، اور جس جس مشکل سے وہ گزرے تھے اور جس جس مشکل سے وہ جس استقامت سے گزرے تھے، اللہ تعالی ہمیں بھی وہی استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے رحمت نازل فرمائے اور تمام انسانوں کی مشکلات دور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔